اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ موجود ہے تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا۔ 3 منٹ بعد معجزہ دیکھ لینا۔ 10 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ آپ کو دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے یا مسائل کو حل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا کوئی ایسا مقصد، کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی دلی مراد ہو، پیسوں کی ضرورت ہو، مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہوں، رزق میں ترقی چاہتے ہوں یا کاروبار میں ترقی چاہتے ہوں، کوئی بھی مسئلہ، پریشانی، مصیبت ہو، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو یا کوئی آپ کا دشمن بن گیا ہو، گھریلو مسائل ہوں، گھر میں جھگڑے ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے سے تمام کے تمام مقاصد پورے ہوں گے اور تمام کے تمام مسائل انشاءاللہ جلد از جلد حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا مال و دولت آ جائے گا کہ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور گھر میں مال و دولت بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ محمد الرسول اللہ اور سورۃ الفاتحہ کا خاص عمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی بہت عظمت، اہمیت اور فضیلت ہے جس سے ہم سب آگاہ ہیں۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور پیش کر دیں اور کمنٹ باکس میں بھی لکھ دیں۔ ناظرین، جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں سورۃ الفاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے، چنانچہ سورۃ الفاتحہ کا متبادل کوئی نہیں ہے سوائے ایسے شخص کے لیے جسے سورۃ الفاتحہ نہیں آتی۔ دوستو، سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین صورت ہے۔ اس کے علاوہ 20 احادیث مبارکہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں موجود ہیں۔ اگر یہاں تفصیل بیان کرنے بیٹھ جائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی صورت مبارکہ کا وظیفہ بتائیں گے کہ اگر اس وظیفے کو بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ اگر آپ آج کے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو ایسی دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔ دوستو، اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ اگر میرے رب نے چاہا تو ایک دن کے اندر اندر آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ کرنے میں وقت کی کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے لاتا رہتا ہوں۔
اب عمل کیا ہے؟ آج کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور اہمیت والا ہے۔ درود ابراہیمی ناظرین ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب اور برکت ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت، خواہش اور ضرورت الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند جگہ پر شادی چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ کا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ مبارک صورت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا آغاز اسی صورت مبارکہ سے کیا، اور یہ ہر نماز اور اس کی ہر رکعت میں لازمی قرار دی گئی۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس آیت پر پہنچیں تو اس آیت کو 11 بار پڑھ لیں۔ وہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو ہر مرتبہ یہی آیت جب اس پر پہنچے تو 11 مرتبہ پڑھ کر آگے سورت مکمل کر لیں اور دوبارہ شروع سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے صرف 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، لیکن یہ آیت 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طرح یہ آیت 33 مرتبہ ہو جائے گی اور باقی سورۃ الفاتحہ 3 بار مکمل ہوگی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص بھی ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے۔ یہ سورت رب کریم کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص کو بھی آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ ہے محمد الرسول اللہ۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ محمد الرسول اللہ 1 بار ہو گیا، محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ محمد الرسول اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اب آپ نے آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ انتہائی طاقتور اور کئی لوگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے۔
اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے نجات دے گا اور خوشخبری ملے گی، اور یہ عمل اللہ پاک کی ذات پر یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کریں۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور ثواب اور برکت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔